سورہ طلاق مدنی ہے، اس کی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی یا ایھا النبی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس کی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی یا ایھا النبی سے اللہ پاک نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر بہت بڑا فضل و کرم کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کے طریقے بتائے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرتے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی معاملات کے طریق بھی ایسے جامع اور معنی طریقے سے بیان کیے، اور اس پر اور بھی اللہ کا فضل و احسان ہے ایمان والوں پر، مومنین پر، کہ جو بھی معاملات تھے ان سب معاملات کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے، اپنے طریقے سے اس کو وضاحت کر دی۔ تو ان معاملات میں ایک نکاح بھی ہے، تو نکاح کے فضائل، نکاح کے احکامات جو ہے سورہ نساء میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا، اور کچھ حصہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں معاملات ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو نکاح کے لیے کیا ہے؟ ایجاب قبول اور گواہوں کی موجودگی، اور خطبہ جو ہے مسنون ہے، سنت ہے، مسلمان ہونا، متقی ہونا، اسی طریقے سے عادل ہونا، یہ گواہوں کے لیے ضروری ہے، اور کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے، زیادہ ہو تو نور علی نور ہے۔ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد طلاق کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے، تو یہ طلاق جو ہے یہ ابغض المباحات میں سے ہے، یعنی جائز کاموں میں سب سے کبھی فعل جو ہے وہ طلاق ہے، اس لیے فرمایا اس طلاق سے بچو۔ لیکن انسانی فطرت ہے، وہ 100 اوقات مزاج نہیں بن سکتے، تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں طلاق کے ان احکامات کو جو ہے ذکر کیا تاکہ مومنین جو ہے ان احکامات کی روشنی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ بھی معاملہ کرے تاکہ بعد میں لڑائیاں نہ ہو۔
تو اسی لیے کیا خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، کل آپ کہہ دیجئے ان مومنین کو کہ اذا طلقتم النساء، کہ جب وہ عورتوں کو کیا دے، طلاق دے. تو پھر طلاق کس کے لیے؟ فرمایا فطلقوہن لعدتہن، جب تم طلاق دے دو ان کو تو پھر وہ عدت گزارے. اس لیے احادیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کئی قسم ہے. ایک طلاق سنت ہے، ایک طلاق حسن ہے، احسن ہے، ایک طلاق کے مخلص ہے. تو جس طرح ایک طہر میں ایک طلاق ہے، دوسرے میں دوسری، پھر تیسرے میں. تو دو طلاقوں کے بعد جو ہے رجوع ہے. اس لیے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا اچھے طریقے سے ان کو روک لو یا ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اور جب طلاق ہو جائے تو پھر عورت کی عدت ہے لعدتہن، کہ عدت گزارے. اور پھر صرف یہ نہیں، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو شمار بھی کرے کہ ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ. تو یہ عدت شمار کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ آگے اگر وہ نکاح کرتی ہے تو پھر نسب اور وراثت جو ہے اسی خاوند سے ہوگی نا، پہلے خاوند سے ختم ہوگی. تو کتنے احکامات ایسے ہیں کہ ظاہری طور پر تو جدائی ہو رہی ہے، لیکن شریعت کے احکامات میں برکت ہی برکت. اسی لیے فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرے. اور یہاں بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ہے کہ اللہ سے تم ڈرو. تو تقویٰ کیا ہے کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اور اب اس نے عدت گزارنی ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے اس گھر سے تم نکال نہیں سکتے اس کو جب تک وہ عدت نہیں گزارے. تو اس لیے جس خاوند کی وہ عدت گزار رہی ہے اسی مکان میں رہے گی، چاہے وہ مکان اس کا ذاتی ہے، چاہے وہ کرائے پہ ہے، چاہے جو ہے عاریتاً کسی مکان میں رہ رہی ہے، تو اسی مکان میں ہی وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی. اس کو نکال نہیں سکتا خاوند اور اس کے خاندان والے. اب ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بات ہے کہ طلاق بھی دے دی اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا. عدت کے دوران جو ہے اس کو کہتے ہیں چل نکل جائے گھر سے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے والدین مر چکے ہوتے ہیں، بھائی جو ہے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ عورت جو ہے عدت کے دوران جو ہے وہ اپنے خاوند اس گھر میں رہ نہیں سکتی جہاں وہ رہ چکی ہے، جہاں اس کو طلاق دی گئی ہے. اب وہ معاشرے میں برائیاں پھیلانے کے سبب بن جاتی. تو اسی لیے شریعہ کعبے میں کتنے فوائد ہیں. فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ ان کے گھروں سے ان کو نہیں نکالو. ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلے، کہ عدت کے دوران جو ہے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے. ہاں ضروری کام کیا ہے، کھانے پینے کی کوئی طبی حاجت ہے اس کو، وہ بھی قریب. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، وہ بھی قریب، کہیں رات نہیں گزار سکتی، کہیں لمبا سفر نہیں کر سکتی. ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے اس گھر سے. ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ بدخو ہے یا بدزبان ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں نکالا جا سکتا. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ بے حیائی ظاہر کرتی ہے تو اس وقت جو ہے اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں نکالا جا سکتا. فرمایا وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کی حدود ہے. ومن یتعد حدود اللہ، اور جس آدمی نے اللہ کے حدود میں تجاوز کیا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. تو پہلے تو حدود اللہ جاری نہیں ہوتی، حدود اللہ قائم ہی نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں. اور اگر حدود اللہ کہیں قائم ہو بھی جائے تو پھر اس پر استہزاء اور اس کے جو ہے مزاح کرتے. تو اللہ کی حدود، اللہ نے حدیں قائم کی کہ چور مرد ہو یا چور عورت، اس کا ہاتھ کاٹو. اور یاد رکھنا کہ جس ملک میں، جس سرزمین پر اللہ کی حدود نافذ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ زمین پر برکات آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جس زمین میں حدود اللہ کی جو ہے ظلم ہو کر حدود اللہ کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹیں جاتی ہوتی ہیں، وہ بے برکتی کا شکار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ومن یتعد حدود اللہ، کہ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس سے ظلم کیا.
اب یہ طلاق میں بھی اس کو عدت گزارنے کا جو ہے شریعت نے حکم دیا، اب وہ عدت گزارے۔ اگر اس خاوند نے ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہے، اس کے بعد وہ عدت گزار رہی ہے، تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ خاوند کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، عورت کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کا نکاح ہو، عدت کے بعد جو ہے یا عدت ہی میں رجوع ہو جائے۔ اس لیے فرمایا لا تدری، وہ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بعد بھی کوئی معاملہ، کوئی بات پیدا کر دے کہ دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اور یہ دونوں خاندان جو ہے آپس میں پھر مل جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل سیدنا ومولانا عبدك ورسولك صل على المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم استغفر المؤمنين، اللهم انا نسألك الهدى والعفاف، اللهم انا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وانا مسلم، اللهم انا نعوذ بك من الهم، من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحم، اللهم ربنا صلى الله عليه وسلم اجمعين برحمتك